ہر سو تمہارا چرچا، ہر سو تیری بڑائی، ہر سو تیری بڑائی، ہر سو تمہارا چرچا، ہر سو تیری بڑائی۔ اللہ نے بنایا، اللہ نے بنایا، کیا مرتبہ تمہارا، جھنڈا رہے گا اونچا، اختر رضا جھنڈا رہے گا اونچا، اختر رضا تمہارا۔ بے شک ہو تم خدا کے اور میں خدا تمہارا، جھنڈا رہے گا اونچا۔ حضور تاج الشریعہ بدر الطریقہ مرجع عالم فقیہ اعظم شیخ الانام ثانیہ حجت الاسلام الحاج الشاہ مفتی محمد اختر رضا خان قادری برکاتی بریلوی مدد اللہ العالی کی مقناطیسی شخصیت عالم اسلام میں کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ ہر جہت سے اپنے آبا و اجداد کے حقیقی وارث اور جانشین ہیں۔ علم و فضل، زہد و تقوی، خلوص للہیت کے پیکر اور پاسداری شرع میں اپنے اسلاف کے عکس جمیل ہیں۔ ولی وہ جسے دیکھ کر خدا یاد آ جائے۔ اس مشہور مقولہ کی منہ بولتی تصویر حضور تاج الشریعہ کی ذات بابرکت ہے۔ آپ کے نور و نکہت برستے حسین چہرے پر ایسی دلکشی اور نورانیت ہے جس پر بناؤ سنگار کی ہزاروں رعنائیاں قربان ہیں۔ اگر لاکھوں کے مجمع میں تشریف فرما ہوں تو اہل جمال دیکھتے رہ جائیں۔ چہرہ لگے سہانا، میرے ازہری میاں کا، ہر سنی ہے دیوانہ، میرے ازہری میاں کا، چہرہ لگے سہانا، میرے ازہری میاں کا۔ آپ علم ظاہری و باطنی کے کوہ گراں، کشور علم و فضل کے شہنشاہ اور اقلیم روحانیت کے تاجدار ہیں۔ بلا شبہ آپ کا زمانہ پانے والے، آپ کی زیارت کرنے والے اور آپ کے مقدس ہاتھوں پر شرف بیعت حاصل کرنے والے قسمت کے دھنی ہیں۔ حضور تاج الشریعہ کی شخصیت کو ایک پیر طریقت کی حیثیت سے دیکھا جائے تو جتنی شرطیں ایک پیر کے لیے ضروری ہیں، اس سے کہیں زیادہ خوبیاں آپ کے اندر موجود ہیں۔ آپ کا ہر عمل سنت کی اتباع اور شریعت کے دائرے میں دکھائی دیتا ہے۔ آپ مسلک اعلیٰ حضرت کا نہ صرف اعلان کرتے ہیں بلکہ اس کا عملی نمونہ پیش کر کے لوگوں کو اس پر قائم رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ بد مذہبوں اور بے دینوں سے کوسوں دور رہتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد و اختلاط سے امت مسلمہ کو باز رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دین کی طرف جو ہے واپس نہیں جائیں گے۔ علم الہی میں جو ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں فرما دیا ہے کہ یہ دین میں نہیں لوٹیں گے، تو رسول کی زبان سے ہو گیا تب دین میں لوٹیں گے نہیں، تو ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اپنے آپ کو سنبھالو، تم سنی رہو، تم ایمان والے رہو۔ بہت سے لوگ اس بہانے چلے جاتے ہیں، ارے ہم تو اس لیے جا رہے ہیں کہ وہ ہم جیسے ہو جائے، ہم جیسے ہو جائے، ہم جیسے ہو جائے۔ تو میرے سرکار نے فرمایا کہ لا یعودو، وہ دین والے ہوں گے نہیں، تمہارا دین جو ہے چھین لیں گے لیکن تمہارے دین میں نہیں آئیں گے۔ لا یعودو، آگے ہوگا دین نہیں، تو الگ ہے دائم پھر تجھ کو کیا، تو الگ آج کے اس فتن دور میں جبکہ بڑے بڑوں کے قلم بک گئے اور دنیا کی چمک دمک اور دولت کے سامنے اچھوں کی پالیسیاں بدل گئیں، ایسے نازک دور میں آپ کے قدم صراط مستقیم سے ذرہ برابر نہ ہٹے۔ دین اسلام پر آپ کی یہ استقامت دراصل آپ کی ایک بڑی کرامت ہے جو یقیناً آپ کے ولی ہونے اور اللہ تعالیٰ کے مقبول بندہ ہونے کی نشانی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ جماعت علماء کے سردار، تقوی اور پرہیزگاری میں بے مثال اور موجودہ دور میں اہل سنت والجماعت کے سب سے بڑے رہنما تسلیم کیے جاتے ہیں۔
مجدد اعظم سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم کے وارث ہونے کی آپ کے اندر یہ شان نظر آتی ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے مفتی اپنے فتووں میں آپ سے اصلاح لیتے ہیں، آپ سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں اور آپ کے فیصلے کو حرف آخر مانتے ہیں۔ ہند و پاک اور دیگر ممالک میں منعقد ہونے والے بڑے بڑے دینی جلسوں اور کانفرنس میں آپ کو صدر نشین کی حیثیت سے مدعو کیا جاتا ہے اور نہایت عزت و اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ بیماریوں اور جسمانی تکالیف کے باوجود آپ مسلسل تبلیغی دوروں میں مصروف رہتے ہیں اور دین اسلام کی خدمت انجام دیتے رہتے ہیں۔ آپ کی مقبولیت اور شہرت کا یہ عالم ہے کہ ہر روز اور ہر مہینہ ہزاروں جگہ سے آپ کو دعوت دی جاتی ہے اور اپنے جلسوں میں آپ کو بلایا جاتا ہے، مگر ان تمام جگہوں پر پہنچنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ مہینوں اور سالوں کوشش کے بعد آپ کے چاہنے والے آپ کی تاریخ حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ بے شمار تبلیغی سفر کے باوجود آپ تصنیف و تالیف کے میدان میں بھی پیش نظر آتے ہیں۔ اردو اور عربی زبانوں کے علاوہ انگریزی میں بھی آپ نے کئی اہم عنوانات پر کتابیں لکھ کر امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم علمی سرمایہ مہیا کیا ہے۔ خطوں اور انٹرنیٹ کے ذریعے ساری دنیا سے روزانہ بے شمار سوالات استفسار کی صورت میں آپ کو موصول ہوتے رہتے ہیں، جن کے مفصل اور اطمینان بخش جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھ کر آپ ہزاروں لوگوں کے شرعی، معاشرتی اور سماجی مسائل کا حل فراہم کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کے تمام فتاوی کو جمع کیا جائے تو ایک عظیم اسلامی انسائکلوپیڈیا بن جائے۔ دین اسلام کی حفاظت کے لیے آپ نے ایک عظیم کارنامہ یہ بھی انجام دیا ہے کہ مرکز اہل سنت بریلی شریف میں کئی ایکڑ پر مشتمل ایک بڑی زمین پر عظیم اسلامی یونیورسٹی مرکز الدراسات الاسلامیہ جامعۃ الرضا کی بنیاد رکھی ہے، جو بڑی تیزی سے ترقی کی منزلیں طے کر رہا ہے اور عالم اسلام کی رہنمائی کے لیے ایک مضبوط قلعہ کی حیثیت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ یقیناً یہ حضور سیدنا مفتی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاک کی تعبیر ہے، جس کی تکمیل کا صحرا حضور تاج الشریعہ کے سر بندھا ہے۔ حضور تاج الشریعہ اپنے قول و فعل اور کردار و عمل کے ذریعے عشق مصطفیٰ کی سچی تصویر پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ حج بیت اللہ شریف کی سعادت اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی حاضری آپ کو بارہا نصیب ہوئی ہے۔ بارگاہ رسالت میں آپ نے کئی نعتیں کہی ہیں، جنہیں پڑھنے کے بعد سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس ذات سے آپ کے والہانہ لگاؤ کا اظہار ہوتا ہے۔ آپ نے اکثر و بیشتر اپنی آواز میں بڑے اچھے انداز میں نعت پاک پڑھی بھی ہے اور سننے والوں کو عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جان سے شراب فرمایا۔ جس کو یک بنایا آپ ہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں،